اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی دلع لسان صباح بالنطق تبلج وصرها قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج واتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بالنور تعجج الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام لفاطمة 9 أسماء عند اللہ. درود پڑھیں محمد و آل محمد. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین و ائمۃ المعصومین علیہم السلام. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے
اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ پروردگار عالم کا لطف ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے، پروردگار عالم کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ ایک اور موقع عنایت فرمایا کہ ہم اور آپ ایک مرتبہ پھر ان ایام فاطمیہ میں اور ان سے متصل ایام میں سانس کھینچ رہے ہیں، اور اس وقت خاص کہیں اور نہیں بلکہ فرش عزا پر موجود ہیں، اور ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ اس مرتبہ بھی وہ رزق پا رہے ہیں کہ جو ختم ہونے والا رزق نہیں ہے، باقی رہنے والا رزق ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے، جو کہ میں اکثر اپنی ہر مجلس کے ابتدا میں مومنین کو تذکر دینے کے لیے بیان کرتا ہوں، اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ مومنین کو تذکر دینا ان کے لیے یقیناً فائدہ مند ہے، کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ وہ رزق ہے جو ہم اس وقت پا رہے ہیں، کہ جس کی وجہ یا یوں کہیے کہ آپ کی اور ہماری خلقت کی وجہ جو رزق قرار پایا ہے، تو غلط نہ ہوگا۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ ہماری خلقت کی علت ہی یہی رزق ہے، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ کس انداز سے؟ اس انداز سے کہ اللہ نے جب ہمیں خلق فرمایا، جنوں کو خلق فرمایا، انسانوں کو خلق فرمایا، تو ان کی علت قرآن کریم میں یہ بیان کی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں خلق کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ ہماری بندگی اختیار کریں۔ بندگی یعنی اس کا بندہ بن کر رہیں۔ تو جب تک یہی نہیں معلوم ہوگا کہ وہ کون ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، تب تک اس کی بندگی اختیار کی نہیں جا سکتی ہے۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں نا کہ جب تک معرفت نہیں ہوگی تب تک بندگی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ اب اگر معرفت اور بندگی ڈائریکٹلی پروپورشنل ہو جاتی ہیں کہ یہاں معرفت بڑھتی رہے گی، وہاں بندگی بڑھتی رہے گی، تو اب ایک بات تو طے ہو گئی کہ اس فرش عزا سے کیا لے رہے تھے؟ ابھی کہا نا ختم ہونے والا رزق لے رہے تھے، وہ رزق لے رہے تھے جو باقی رہنے والا ہے، اور کہا تھا وہ رزق لے رہے ہیں کہ جو کہ آپ کی اور ہماری خلقت کی وجہ قرار پایا ہے، یا جس کے لیے خلق فرمایا ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا؟ اس کو کنکلیوڈ کر لیجئے، نتیجہ نکال لیجئے کہ فرش عزا سے آپ اور میں معرفت کا رزق لے رہے ہیں۔ جتنی معرفت کا رزق لیتے جا رہے ہیں، بندگی میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جا رہا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کربلا کردار ساز ہے، کربلا معاشرہ ساز ہے، یعنی فرش عزا کا بچھانا خاص ایک ہی مقصد رکھتا ہے، نہ فقط فرش عزا کا بچھانا، بلکہ بات تو وہاں سے چلے گی کہ کنت کنز المخفیہ فاحببت ان اعرف، پھر بات وہیں پر آ گئی، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقتک الخلق، تو ہم نے آپ کو خلق کیا اے محمد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ رب العزت نے جب خلقت کا، کیونکہ مقصد یہی قرار پایا تک چاہا پہچانا جاؤں، یعنی کہ اپنی معرفت کے لیے اول مخلوق کو خلق کیا، اس کے بعد خلقت کا پورا سلسلہ آپ کے سامنے ہے، اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اور نہ فقط اتنے انبیاء کو خالی ہاتھ بھیجا، ایسا تو نہ ہوا نا کہ بس یوں ہی بھیج دیا، بھیجا تو کیا کہہ کر بھیجا؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان
لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم نے انبیاء کو بھیجا کس لیے؟ بہت توجہ رہے، یہ تمہید ہے، لیکن اگر یہ نہ سمجھا تو فاطمہ سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ مجھے جانا ہے بی بی فاطمہ تک، تو وہاں تک جانے کے لیے ہم نے جو ابتدائیہ کلمات آپ کی گوش گزار کیے ہیں، اس میں اس آیت کا بہت اہم کردار ہے۔ یہ جو 25ویں نمبر کی آیت ہے سورہ حدید، قرآن مجید کا 57 نمبر کا سورہ ہے، کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ کیوں بھیجا ہم نے؟ لقد ارسلنا رسولنا، ہم نے اپنے تمام رسولوں کو بھیجا ہے بینات کے ساتھ۔ بینات کسے کہتے ہیں؟ روشن نشانیوں کے ساتھ۔ یہ روشن نشانیاں کون سی ہیں؟ کہا یہ بینات، کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ اس کا ایک مصداق جو ہے وہ معجزات لیے جائیں گے یقیناً، کہ انبیاء علیہم السلام کو معجزات دے کر بھیجا۔ اس معجزے سے کیا کام لیا انہوں نے؟ اس معجزے سے انہوں نے اپنی نبوت کو بھی ثابت کیا۔ اگر پوچھنے والے نے پوچھ لیا کہ ہم کیسے یقین کریں کہ آپ نبی ہیں، تو انہوں نے معجزہ اگر طلب کیا تو کہا ٹھیک ہے یہ لیجئے، یہ ہم نے ایک معجزہ کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ اذن دیا ہے۔ اب پروردگار عالم نے جب ہمیں یہ اذن دیا ہے تو ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا ہے جو تمہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو مان رہے ہو تو اس حکم کو بھی مان لو۔ تو معجزہ تو اس انداز سے دکھایا، یعنی کہ جب کبھی بھی کوئی انبیاء علیہم السلام کا مخالف ہوا یا مخالفین کی جماعت میں انبیاء رہے اور انہوں نے اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ایسا خارق العادت فعل انجام دیا، اسی کو ہم معجزہ کہتے ہیں، کہ جہاں ہماری عقل عاجز ہو جائے کہ ہائیں یہ کیسے ہو گیا۔ تو یہ جو ہائیں والی کیفیت ہے، یہی تو معجزہ ہوتی ہے کہ عقل عاجز ہو گئی ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو وہ یہی کہے گا کہ اس لیے ہو گیا ہے کہ وہ جو مسبب الاسباب ہے، ہم اسی کے تو نمائندے ہیں یقیناً۔ لیکن ہم جو آئے ہیں دنیا میں، وہ یہ معجزے کرنے نہیں آئے ہیں۔ رسول اللہ کو مبعوث برسالت فرمایا اس لیے نہیں کہ وہ یہاں آ کر چاند کو توڑ دیں گے۔ چاند کی کیا حیثیت ہے؟ چاند کو تو اشارہ کیا ٹوٹ گیا۔ چاند کو توڑنا کوئی کمال تھوڑی ہے۔ رسول اللہ کا کمال یہ تھوڑی ہے کہ چاند کو اشارہ کیا وہ ٹوٹ گیا۔ چاند کی کیا حیثیت ہے؟ اشارے سے ہی ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ کو جو کریڈٹ دیجئے وہ یہ دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کی وہ جو محنت ہے، اس محنت سے اندر دلوں میں چھپے کفر کو توڑ ڈالا۔ یہ جو دلوں میں چھپا کفر ہے، وہ جو جدی پشتی کفر چلا آ رہا تھا، وہ جو ایسا معاشرہ جو قدامت پسند جس کو واقعتاً جسے کہتے ہیں، اس انداز کے لوگ جو قبیلوں کے اندر گھرے ہوئے تھے، جو صدیوں سے لڑ رہے ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم لڑ کیوں رہے ہیں، بس ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے یہ لڑائی، دو خاندان آپس میں لڑے چلے جا رہے ہیں، نہ اس کو وجہ معلوم ہے نہ اس کو وجہ معلوم ہے، بس پیدا ہوتے اس کو یہ پتا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے۔ رسول اللہ نے ان کے درمیان صلح کرا دی ہے۔ یہ ہے وہ کریڈٹ کے جو کہ اشارہ کر کے نہیں، اس کے لیے پتھر کھانے پڑے ہیں، اس کے لیے تبلیغ کرنا پڑی ہے۔ رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی، یعنی کہ یہ جو آپ نے کام کیا ہے، آپ کی بعثت کا مقصد ہی یہی قرار پایا ہے۔ تو رسول اللہ کا جو کمال ہے وہ یہ کمال کہلائے گا کہ آپ نے دلوں میں چھپے ہوئے کفر کو ہی توڑ ڈالا۔ جو بت بنائے تھے رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے نہیں، وہی جو لوگ تھے انہی کو شامل کیا، تم نے بنایا تھا اور اپنے ہی ہاتھ سے توڑ ڈالو۔ یہ جو کام آپ نے کیا ہے، یہ یقیناً یہ کمال ہے، اور مختصر ترین عرصے میں۔ تو عرض ہی کر رہا تھا کہ یہ بینات ہیں جو کہ انبیاء علیہم السلام کو پروردگار عالم نے دیے۔ اس کے بعد ایک اور شے دے دی، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے ساتھ ہم نے کیا اتارا؟ کتاب کو اتار دیا۔ اب کتاب کو اتار دیا ہے نا، تو کتاب تو کافی ہوتی ہے، اب آگے جانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں پر آیت میں فل اسٹاپ لگ جانا چاہیے، لیکن آیت میں فل اسٹاپ نہیں لگا اور آیت آگے چلی، تو پہلا جواب تو یہی مل گیا کہ اگر فقط کتاب کافی ہوتی تو آیت کا فل اسٹاپ یہیں آ جانا تھا، آگے جانا نہیں تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ نازل کیا کس کو؟ کتاب کو۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ،
میزان کو کتاب کے ساتھ قرار دیا ہے۔ میزان کیا ہوتا ہے؟ میزان کیا شے ہے؟ اسکیل کہتے ہیں نا میزان۔ اسکیل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جا کے لغت میں دیکھیے گا، ابھی نہیں کہہ رہا کسے کہتے ہیں، بہرحال اسکیل کسے کہتے ہیں، یعنی پیمانہ۔ پیمانہ کسے کہتے ہیں؟ یہ پوچھنا ہو تو بہت زیادہ کسی پروفیسر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مزدور سے پوچھ لینا، وہ بھی بتا دے گا کہ پیمانہ کسے کہتے ہیں۔ یعنی اس سے پوچھو کہ تم پیمانہ استعمال کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں، جب میں دیوار کو کھڑا کر رہا ہوتا ہوں نا تو میں ساتھ میں ایک پیمانہ استعمال کرتا ہوں، ایک ڈوری لٹکا دیتا ہوں، اور یہ ڈوری بالکل سیدھی لٹکی ہوئی ہوتی ہے نا، گریویٹیشنل فورس اس پر اپلائی ہو رہی ہے، یہ کبھی بھی ٹیڑھی ہوگی نہیں، میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں اور دیوار بناتا رہتا ہوں۔ جیسے جیسے میزان کو دیکھ دیکھ کر دیوار بنتی رہتی ہے، یہ کبھی بھی ٹیڑھی نہیں بنتی، ہمیشہ سیدھی رہتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں میزان۔ عربی میں اسی کا نام امام ہوتا ہے، اسی کو امام کہتے ہیں۔ یعنی کہ جہاں پر نظر میزان پر رہے، اگر مزدور کی نظر اس میزان پر رہے تو دیوار سیدھی بنتی ہے۔ ممکن کیسے ہے کہ آپ کی اور میری نظر امام پر رہے اور کردار سیدھا نہ بن سکے؟ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ جب دیوار سیدھی ہو سکتی ہے تو کردار سیدھا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسی لیے پروردگار عالم نے خالی کتاب کے تو نازل نہیں کیا ہے نا، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، میزان کو ساتھ رکھا ہے۔ اور میزان کو ساتھ رکھنے کا جو علت ہے وہ بھی یہی ہے کہ کتاب میں تو حکم ہے، کتاب میں تو احکامات ہیں، آپ اس حکم کو کیسے لے رہے ہیں، کیسے انداز سے عمل کر رہے ہیں۔ کتاب تو خاموش رہے گی، وہ تو نہیں بولے گی نا، جو بولنے والا ہے وہ تو میزان ہوگا جو روک لے گا کیا کر رہے ہو۔ اسی لیے پریشانی کتاب سے نہیں ہے، پریشانی میزان سے ہے، کیونکہ کتاب کو تو اپنی مرضی سے تفسیر کر سکتے ہیں، میزان کی تفسیر نہیں ہو سکتی ہے۔ کتاب کو تو نیزوں پہ اچھال سکتے ہیں نا، میزان تو کہے گا کیا کہہ رہے ہو، میں ہی تو بولتا ہوا قرآن ہوں۔ تو عزیزوں اس انداز سے اگر دیکھیے تو میزان کو تو ساتھ ہی قرار دیا ہے، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ۔ اور فقط یہاں کے لیے نہیں ہے، یہ کس کے ساتھ بھیجا ہے؟ رسولوں کے ساتھ بھیجا ہے نا۔ وہ جو آخری نبی جب جا رہے تھے تو جانے سے پہلے کچھ چھوڑ کر گئے ہیں، وہ کیا چیز ہے جو چھوڑ کر گئے ہیں؟ یقیناً ان کو جو چیز عطا ہوئی ہے وہی تو چھوڑ کر جائیں گے نا۔ کیا کہا، کیا دیا ہے آپ کو؟ انزلنا معہم الکتاب والمیزان، آپ کو ہم کتاب دے رہے ہیں، میزان دے رہے ہیں۔ جب یہ جانے لگے تو یہی کہہ کر گئے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ کتاب چھوڑ کر جا رہے، عطرت چھوڑ کر جا رہے، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ اور جب تک تم ان سے تمسک رکھو گے کبھی بھی نہیں بھٹکو گے، اور یہ آپس میں کبھی جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حوض پر مجھ سے ملیں۔ یہ جملہ رسول نے کیوں کہا؟ یہ آپس میں کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ اس نہ جدا ہونے کی کیفیت کیا ہے؟ آج کی مجلس اگرچہ بہت زیادہ وقت تو نہیں ہوتا، ایک ہی مجلس میں کتنے مطالب بیان ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال تذکر تو دیا جا سکتا ہے نا، کچھ ہوم ورک بھی دیا جا سکتا ہے، اگرچہ یہ تو ہوم ورک نہیں ہے، یہ تو یہیں پر آپ کو سوچنے پر مجبور کر رہا ہوں کہ یہ آپس میں جدا نہیں ہو سکتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ان کی جیب میں ہر وقت قرآن رہے گا، جب دیکھیں گے ان کے پاس ایک قرآن ہوگا اور یہ اس کو بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں گے ہمیشہ۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس ہمیشہ ایک چھوٹا سا قرآن ہوتا ہے، اور جہاں ان کے پاس موقع ملے وہ وہیں پہ انہوں نے نکالا اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ہم کہیں گے واہ کتنا اعلیٰ شخص ہے کہ ہر وقت اس کو قرآن اس کے ہاتھ میں رہتا ہے، کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوتا۔ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ تو ایسے شخص ہیں کہ جو کہ کبھی بھی قرآن سے جدا نہیں ہیں؟ اور وہ جو رسول اللہ جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ یہ قرآن سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے، یہ بھی اسی قسم کے کوئی صحابہ ہیں کہ قرآن سے کبھی جدا نہیں ہو رہے؟ ایسا ہے؟ ایسا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے نا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ اس کی کیفیت کچھ اور ہے۔
فقط جیب میں قرآن رکھ کر پھرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ قرآن سے جدا نہیں ہو رہے ہیں۔ فقط موبائل میں قرآن ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ قرآن سے جدا نہیں ہو رہے ہیں۔ فقط استخارہ کرنے کے لیے قرآن کو کھول لینا اس بات پہ دلالت نہیں کرے گا کہ آپ قرآن سے الگ ہو گئے ہیں۔ فقط جوڑوں کے درد کی کوئی دعا دوبارہ پڑھنے میں، وظائف پڑھنے کے لیے کہنا، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے لیے یہ کہا جائے کہ جناب آپ قرآن سے جدا نہیں ہو رہے ہیں۔ نہیں، قرآن سے جدائی یعنی کہ کیا؟ بہت توجہ۔ اب اگر کسی کے لیے کہا جائے کہ یہ قرآن سے جدا نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کردار میں، ان کے گفتار میں، ان کی سیرت میں تمہیں کوئی عمل کیسا ملے، کبھی بھی قرآن کی مخالفت میں کوئی عمل نہیں ملے گا۔ اس کو ہم اصطلاح میں معصوم کہتے ہیں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ جب قرآن میں کوئی باطل نہیں، جب قرآن میں کچھ باطل نہیں، تو یہ اہل بیت علیہم السلام وہ ہیں جو کبھی قرآن سے جدا نہیں ہو رہے، یعنی ان کا کوئی بھی فعل قرآن سے جدا ہو ہی نہیں رہا ہے۔ گویا میں کہہ سکتا ہوں کہ قرآن تو تھیوری ہے نا، قرآن تو کتاب ہے نا، مجسم اگر فرد کی صورت میں دیکھو، یہ اہل بیت علیہم السلام تمہارے سامنے موجود ہیں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزوں، یہاں تک میرے ساتھ آ گئے نا، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ۔ اس میزان کو کہاں لے کر جائیں گے؟ اگرچہ ایک جگہ پر یہ بیان کر چکا ہوں، بہرحال تذکر دے رہا ہوں دوبارہ۔ میزان فقط میزان نام کا میزان نہیں ہے، واقعتاً جس طرح سے ہمارے ہاں میزان ہوتے ہیں، جو ہمارے ذہن میں تصور آ جاتا ہے میزان، ترازو۔ اس بچے کے ذہن میں بھی ترازو آ گیا۔ دیکھا ہے ترازو کیسا ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہے نا، دو پلڑے ہوتے ہیں اس کے، ایک طرف کیا رکھتے ہیں؟ جو چیز تول رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف کیا رکھتے ہیں؟ باٹ رکھتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اب ہمارے یہاں جو تصویریں بنائی جاتی ہیں نا کہ جناب وہاں میزان قائم کر دیا جائے گا اور وہاں پر جناب اعمالوں کو تولا جا رہا ہوگا، وہ اعمال تل رہے ہوں گے، کیسے تلیں گے؟ کہا بڑا آسان ہے، ایک جگہ برائیاں رکھ دو، ایک جگہ اچھائیاں رکھ دو، تولنا شروع کر دیں گے۔ جو پلڑا بھاری ہو جائے گا بس اسی کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ اگر برائیوں کا بھاری ہو گیا تو جہنم میں چلے گئے، اگر اچھائیوں کا بھاری ہو گیا تو وہاں چلے گئے۔ کیا عجیب مضحکہ خیز قسم کا میزان ذہن میں آیا۔ عجیب بات ہے، بالکل عجیب، کس قدر گری ہوئی بات ہے۔ ایک طرف اچھائی رکھی اور دوسری طرف برائی۔ یہ کیا؟ پروردگار عالم میری اچھائی کو میری برائی سے تولے گا؟ کیا اچھائی کو برائی سے تولا جا سکتا ہے؟ وہ نجس، وہ رجس، اور یہ پاک، یہ اچھی صفت، وہ بری صفت، کیا اچھی صفت کو تولنے کے لیے میزان بری صفت قرار پائے گا؟ یعنی ڈھنگ سے اگر میزان کو بھی دیکھ لیا ہوتا نا، اگر ڈھنگ سے سبزی بھی تلوائی ہوتی تو سمجھ میں آ جاتا کہ میزان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میاں جب سبزی تول رہا ہوتا ہے نا، آلو پیاز تول رہے ہوتے ہیں، تو ایک طرف تو آلو پیاز ہوتا ہے، دوسری طرف اسٹینڈرڈ باٹ ہوتا ہے۔ یعنی اگر 1 kg رکھا ہے، وہ 1 kg ہی ہے، نہ زیادہ ہے نہ کم ہے۔ وہ غلط ہو سکتا ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی کو میزان کہتے ہیں۔ یعنی کمی اور بیشی تمہارے دوسرے پلڑے میں ہو سکتی ہے، اس میں نہیں ہو سکتی، اسی لیے اس کو دیکھتے ہوئے اس کی کمی بیشی کو صحیح کر لیا جاتا ہے، اسی کو میزان کہتے ہیں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ لیکن ایک عجیب مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہ ہر شے کو تولنے کے لیے میزان الگ ہے۔ اگر کسی ٹھوس چیز کو تولا جا رہا ہے تو دوسری طرف باٹ رکھا ہے kg، اور اگر کسی طریقے سے کہیں کوئی لکوڈ کو تولا جا رہا ہے تو اب باٹ نہیں رکھیں گے وہاں، یہ لیٹرز میں تولے گا۔ اگر گیس تل رہی ہے تو وہ کیوبک سینٹی میٹر میں تولے، ہر چیز، یہاں تک تھرمو میٹر میں۔ اب میں کہوں گا کہ کتنے کلو بخار ہے، بخار کلو نہیں ہوتا ہے، اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ لیٹر ہوتا ہے۔ کہ بخار لیٹر بھی نہیں ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمیں ٹیمپریچر ہے، پر ٹیمپریچر تو فارن ہائٹ میں یا سینٹی گریڈ میں دیکھا جائے، فارن ہائٹ میں دیکھا جائے گا یا سینٹی گریڈ میں ٹیمپریچر دیکھا جائے گا۔ کیوں؟ کہا دیکھو اس کا میزان الگ ہے، اس کا میزان الگ ہے، اس کا میزان الگ ہے۔ یعنی آپ شے بدلتے رہتے ہیں، میزان بدلتا رہتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہر چیز
ایک میزان میں نہیں تل رہی ہے، ہر چیز اس کے اپنے میزان میں تل رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور وہ میزان اس شے کے لحاظ سے بنایا گیا ہے، جس چیز کو تولنا ہے میزان بھی اس کی مطابقت میں بنایا جائے گا۔ اب مجھے بتائیے، وہاں جو میزان لگا ہے اس میزان میں تلنا کیا ہے؟ اعمال کو تولنا ہے۔ اب جب اعمال کو تولنا ہے تو میزان کیا قرار پائے گا؟ یقیناً اگر عمل تل رہا ہے تو دوسرے پلڑے میں کوئی اسٹینڈرڈ عمل رکھنا پڑے گا۔ وہ عمل کس کا عمل ہوگا؟ اب سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ کو کیا کہہ کر مخاطب کیا تھا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ تو اسوۃ حسنہ ہم نے یہاں رکھ دیا، بولو تم کہاں کھڑے ہوئے ہو؟ اسی کو تو میزان کہیں گے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ میزان ہے، یہ میزان اس نے کب قائم کیا ہے؟ آپ اور میں تو آئے بھی نہیں تھے، ہدایت کا انتظام کب کر دیا اس نے؟ اول مخلوق میزان کو تو پہلے ہی خلق کیا ہے، کیونکہ تیرے ذریعے ہی سے تو ہم اپنی مخلوق کو ہدایت دیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے رسول اللہ نے اپنے اہل بیت علیہم السلام کو پہچانوایا، کس لیے؟ اسی لیے انزلنا معہم الکتاب والمیزان، کتاب کے ساتھ میزان ہمیشہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اہل بیت علیہم السلام تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ تمہارے عمل اس میزان پر تلتے رہیں۔ اب سمجھ میں آیا؟ جب مولا متقیان کی زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں السلام علیکہ یا میزان الاعمال، سلام ہو آپ پر اے اعمال کے میزان۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ سلام اس انداز سے کر رہے ہیں میزان الاعمال کہہ کر۔ عزیزوں بس اس سے زیادہ زحمت نہیں، لیکن آیت تو میں نے پوری ابھی نہیں پڑھی، یہ تو میں نے وہ سہولتیں بیان کی ہیں کہ جو اللہ نے آپ کے اور میرے کمال تک پہنچنے کے لیے ہمیں دی ہیں۔ یہ تو فیسلٹیز تھیں، یہ تو فیسیلیٹیٹر فیسلٹیز بتا رہا تھا، گویا سہولت کار بتا رہا ہے میں نے کتنی سہولت تمہیں دی ہے، لیکن اتنی سہولتوں کے بعد تم سے ایک کام چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ وہ یہ لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یہاں لے کر آنا تھا مجھے۔ کیوں بھیجا سب کچھ؟ تاکہ جو ترجمہ ہے ذمہ داری لے رہا ہوں، عربی کو عربی میں ہی سمجھانا چاہتا ہوں۔ لے یہ علت بیان کر رہا ہے۔ یقوم، یقوم قامہ سے ہے، قم سے ہے کھڑے ہونا، ٹھیک، قیام کرنا، یعنی تاکہ قیام کرے کون؟ لِيَقُومُ النَّاسُ، تاکہ لوگ، کون لوگ؟ ناس، تمام، بلا تفریق، سب، یعنی کہ معاشرہ، تاکہ ناس قیام کریں کس کے ساتھ؟ بالقسط، عدل کے ساتھ۔ یہاں لے کر آنا تھا۔ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد، کتاب اتارنے کا مقصد، میزان کو قرار دینے کا مقصد فقط ایک قرار پایا، تاکہ لوگ عدل کے ساتھ قیام کریں، یعنی جو معاشرہ تشکیل پائے اس کی بنیاد میں سوائے عدل کے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ جو معاشرہ عدل کے اوپر قائم ہوگا وہی معاشرہ ترقی کر سکتا ہے۔ اگر معاشرے سے عدل کو نکال دو تو پھر وہ ظلم اور جور سے بھر چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے جب آخری حجت ظہور فرمائیں گے تو سب سے پہلے معاشرے کو اسی طرز پر لے کر جائیں گے جہاں سے رسول اللہ نے چھوڑا تھا، جس طریقے سے، یعنی کہ زمین کو عدل اور انصاف سے ایسے پر کریں گے کما ملئت ظلم و جورا، جیسے وہ ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی۔ گویا اب زمین
عدل سے بھر جائے گی. جب زمین عدل سے بھر جائے گی، اب اس زمین پر جو معاشرہ تشکیل پائے گا اس کی بنیادوں میں کیا ہوگا؟ عدل ہوگا. جس کی بنیادوں میں عدل ہو وہی کمال کی طرف جاتا ہے. عزیزوں ایک مثال دوں، یہ بچے بھی سمجھ جائیں. یہ جسے ہم بیماری کہتے ہیں نا غغا، یہ بیماری بھی کچھ اور نہیں ہے. اس کے اندر بھی اگر ہمارے جسم کے کسی فنکشن میں فساد ہو جائے تو اسی کا نام بیماری ہے. اگر کوئی خدا نخواستہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے ٹیسٹ لکھتا ہے، یہ ٹیسٹ کراؤ. اب ٹیسٹ کرا کے جب آتے ہیں سامنے رپورٹ آ گئی، اور رپورٹ آئی تو رپورٹ کے اندر مثلا سی بی سی کرا لیا آپ نے جناب، اور وہ سی بی سی ہو رہا ہے نا، تو اس کے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ مختلف انزائمز لکھے ہوئے ہیں، اور اس انزائمز کے ساتھ اس کی رینج لکھی ہوئی ہے کہ اس کی رینج یہاں سے یہاں تک، یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک، اور اس کی رینج یہاں سے یہاں تک ہے. گویا اس سے پیچھے چلا گیا اور اس تک سے آگے چلا گیا. اسی کو فساد کہتے ہیں. یہ انزائم اگر سے پیچھے چلا گیا اور تک کے بعد چلا گیا تو پھر انسان قبر تک چلا جائے گا، کیونکہ اسی سے اور تک کی تجاوز کرنا حدود سے تجاوز ہے. اور جب حدود سے تجاوز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیز کو رکھنا کہیں تھا، رکھ کہیں دیا ہے. جب کہیں رکھنا تھا کہیں رکھ دیا ہے، اسی کا نام ظلم ہے. یعنی انزائمز کے اندر کچھ ظلم واقع ہو گیا ہے. جب ڈاکٹر یہ دیکھتا ہے کہ اچھا ایسا ہو رہا ہے، تو اصلاً ہوتا تو یہ ہے کہ کیمسٹ کے پاس جاتا ہے انسان. کیمسٹ جو ہے وہ دوا پرسکرائب کرتا ہے کہ جناب یہ کیمیکل اگر ایسا ہو گیا ہے تو یہ والی گولی لیجئے، یہ گولی اس کیمیکل کو بیلنس کر دے گی. خدا نہ خواستہ ایسی دوا نہیں دیتا کہ نہیں جناب ہم تو برابری کے قائل ہیں، لاؤ سارے انزائم ایک ساتھ برابر کر دیتے ہیں. جس دن وہ سب برابر ہو گئے سمجھو انسان بھی برابر ہو جائے گا. نہیں، یہاں برابری کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں برابر کی بات نہیں ہو رہی ہے. جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا حق دے دو، اس کو عدل کہتے ہیں. سمجھ میں آیا کہ میری جسم کے اندر بھی میرا اندر جو ہے وہ بھی قائم ہے، تو فقط مساوات پہ نہیں عدل پر قائم ہے کہ جس کو جتنی ضرورت ہے اتنا دیں گے، نہ کم نہ زیادہ. بس عزیزوں اگر ہمارا جسم عدل پر قائم ہے، جب تک کہ عدل پر رہے گا تو سمجھو صحت اور سلامتی بھی موجود ہے، ترقی ہوتی رہے گی. جب یہاں ظلم ہونا شروع ہو جائے گا، بیماری بڑھتی چلی جائے گی، موت سے ہم کنار ہو جائیں گے. So is the case with the society. یعنی جو ہمارا معاشرہ ہے، اس معاشرے کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. یعنی اگر معاشرے میں کوئی کیمیکل زیادہ ہو گیا ہے یا کوئی کیمیکل کم ہو گیا ہے، اب دوا دینی ہوگی کس نے؟ جس نے معاشرہ بنایا ہے. وہ جانتا ہے کون سا کیمیکل کتنا تھا اور کتنا ہو گیا ہے. اس کی دوا کیا ہے؟ اچھا تو میڈیکل سائنس میں تو مختلف دوائیں موجود ہیں، لیکن جب معاشرے کے اندر یہ فساد ہوا ہے، اس کی ایک دوا ہے جو آج سے نہیں کب سے موجود ہے اور کب تک رہے گی. اس دوا کا نام ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا. جب جہاں کیا جائے گا معاشرے کا مفسدہ ٹھیک ہوگا، عدل اور انصاف قائم ہوگا، ترقی کا سفر جاری ہو جائے گا. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہاں ہے یہ انبیاء کا اور یہی سلسلہ چلتا رہا خاتم تک. اور خاتم کے فوراً بعد یہ جو معاشرے میں ڈی ٹریک اور یہ جو مختلف انزائمز بڑھ گئے، ان کا تعلق کبھی فرد سے بھی ہے، کبھی جماعت سے بھی ہے. بہت توجہ. ان کا تعلق فرد سے بھی ہے، جماعت سے بھی ہے. اور من جملہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر ایک جملے میں بات کی جائے تو بات یہی ہوگی کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر معاشرے سے رخصت ہو گیا. جب معاشرے سے امر بالمعروف والنہی عن المنکر رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ معاشرے میں یزید کی صورت میں برآمد ہوتا ہے. اور جب یزید کی صورت میں نتیجہ برآمد ہوتا ہے تو یزید تو مرض ہے، معاشرہ مریض ہے. دوا مریض کے لیے دی جائے گی،
اسی لیے نکلے تھے کہ میں نکل رہا ہوں تاکہ کیا کروں؟ معاشرے کی اصلاح کروں. کس سے؟ امر بالمعروف والنہی عن المنکر. یہ وہ ٹونک تھا جو دیا گیا، جس کو دینا ضروری تھا. یہی کام کیا ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے. درود پڑھیں وہاں سے لے کر یہی کام کیا ہے کہ جہاں بگاڑ آیا وہیں پر سامنے آ گئی. اور کون؟ فاطمہ، کہ جن کی فضیلت میں بیان کرنے کے لیے مجھے ابھی نسبتوں کا سہارا نہیں لینا ہے. فاطمہ یعنی کہ کیا؟ فاطمہ جو فاطمہ ہے، فاطمہ ہے. فاطمہ کو پہچاننے کے لیے فاطمہ کو پہچاننا ہوگا. یہ دیکھیے، فاطمہ بس فاطمہ ہے، یہاں سے پہچانیے. میں نے مجلس کے آغاز میں چھٹے امام کا جو قول نقل کیا، اللہ اکبر، تمہید میں بہت وقت چلا گیا، لیکن بہرحال اگر یہ تمہید سمجھ میں آئی ہے تو آخر کے چند جملے یقیناً سمجھ میں آئیں گے. مولا نے کیا فرمایا؟ بہت توجہ رہے. فرمایا لفاطمہ تھا. بہت توجہ، مشکل بحث کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ ہم اس انداز سے کچھ سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں آج. ٹھیک ہے، مجھے بہت زیادہ چیخنا نہیں ہے اور مجھے بہت زیادہ نعرے بھی نہیں سننے ہیں. ٹھیک، آج مجھے کچھ بتانا ہے، کچھ تفکر کریں اور یہاں سے لے کر جائیں. اگلے ایام فاطمیہ تک کام آئے گا. لے کر جائیں گے، خامخواہ نہیں بیٹھے آج، کچھ لے کے جائیں گے. کیا لے کے جائیں گے؟ کہا، بہت توجہ، چھٹے امام فرما رہے ہیں لفاطمۃ تسعۃ اسماء عند اللہ. فاطمہ کے اللہ کے نزدیک 9 نام ہیں. ٹھیک ہے، اب مجھے بحث پورے 9 ناموں پہ نہیں کرنی ہے، لیکن کچھ بیان کرنا ہے. کیا ہیں اللہ کے نزدیک؟ 9 نام ہیں. یعنی اللہ نے فاطمہ کو 9 نام دیے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ نام کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسم. بہت توجہ رہے. اسم. اور جس چیز کا وہ نام ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مسمى. اسم اور مسمى. ٹھیک ہو گیا بات؟ اچھا، اب ذرا بہت غور سے بات کو ذرا سمجھیے گا، میرے ساتھ ساتھ رہیے گا. ایک ہو گیا اسم اور ایک ہو گیا مسمى. ٹھیک، اسم مطلب نام اور مسمى مطلب جس کا وہ نام ہے، وہ شے جس کا نام ہے. ٹھیک ہو گئی نا بات؟ اچھا، اس اسم کو جیسے ہی آپ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ مسمى. ایسے ہی ہے نا. مثلا اگر میں اس وقت کہوں پہاڑ تو آپ کے ذہن میں تصویر آ گئی پہاڑ کی نا، سمندر. اب دیکھیں وہ پہاڑ ایسا غائب ہوا کہ پتہ ہی نہیں چلا، سمندر سامنے آ گیا. یہ ہے اسم اور مسمى میں. ٹھیک ہے، تو یعنی جہاں میں نے اسم لیا آپ کا ذہن منطبق ہو گیا مسمى کی طرف. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، اس وقت اس گلاس کے اندر کیا ہے؟ میں کہوں پانی ہے. اچھا، پانی جو ہے وہ تو اسم ہے نا. کیا اسم اس پانی کے اندر ہے؟ پانی میں اسم نہیں ہے. پانی یعنی اس گلاس میں اسم نہیں ہے، گلاس میں تو مسمى ہے. ایسا ہی ہے نا. میں نے کہا ہے اسم یعنی پانی، اور آپ کے ذہن میں بھی پانی آ گیا. گلاس میں تو پہلے ہی پانی رکھا ہوا ہے. یعنی یہ جو شے میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، اس کی پہچان کے لیے ایک نام ہم نے رکھا ہے کہ میں جیسے ہی وہ نام لیتا ہوں آپ کے ذہن میں وہ شے آ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں اسم. اور مسمى کی طرف جو نسبت قرار پائی وہ فقط ایک اشارے کی حد تک قرار پائی. پانی کہہ کر میری پیاس تو نہیں بجھی. پانی کہہ کر تو میری پیاس نہیں بجھی. اچھا چلیے پیپر پہ لکھتے ہیں پانی پانی پانی، بجھ گئی پیاس؟ ابھی بھی پیاس نہیں بجھ رہی بھیا. یہ تو اسم ہے. وہ کچھ شے کدھر ہے؟ جب تک اس شے سے متصل نہیں ہوگے تمہاری پیاس نہیں بجھ سکے گی. وہ شے الگ ہے. ٹھیک ہے، یہ نام یہ فقط پہچان کے لیے ہے. تو اس کا مطلب ہم اور آپ جو نام رکھ رہے ہوتے ہیں وہ پہچان اور اشارے کے لیے رکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں نام لیا وہاں اشارہ چلا گیا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اب ایک سوال کرتا ہوں، یہاں تک اگر میرے ساتھ آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ اس اسم اور مسمى میں کیا مطابقت ضروری ہے یا نہیں ہے؟ مشکل بحث ہے. کتنی خاموشی ہے؟ ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے. اچھا، ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟
ہونی یہ دیکھیں ماشاء اللہ بھائی یہ ہونی چاہیے اور لیکن کہیں نہیں ہوتی ہے، اس کو میں یہ نہیں کہہ سکوں گا کہ وہ نہیں ہونی چاہیے. ہماری آبزرویشن ایسی ہے کہ کہیں ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی. ایم آئی رائٹ؟ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ کہیں ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی، لیکن اصلاً جب ہم کہہ رہے ہیں اس اسم کو، اس مسمى کو جس اسم سے پکار رہے ہیں، تو یقیناً وہ ہونا تو چاہیے، لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. مثلاً نام رکھا ہم نے عبد الرحمن، صحیح ہو گئی بات، نام تو رکھ دیا کیا، اور وہ بڑے ہوئے صاحب کام کیا کیا انہوں نے ہیں؟ عبد الرحمن نے جو کام کیا وہ عبد الشیطان کا کام کیا. نام ہے عبد الرحمن اور کام سارے شیطانوں والے. ابن ملجم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہدایت کا مینار گرا دیا ہے. میں کہوں اللہ کے بندے نے ہدایت کا مینار گرا دیا. کیسا لگ رہا ہے سن کر؟ عجیب. اس کا مطلب وہ جو عبد الرحمن تھے وہ فقط نام کے عبد الرحمن تھے. بہت توجہ. اچھا ایک اور مثال دیں. میں اگر مثال کے طور پہ کہوں کسی شخص کو کہ ان کا نام جو ہے وہ عالم ہے، تو اسم کیا ہے؟ عالم. اور وہ خود کیا ہے؟ مسمى. ٹھیک ہے، اسم تو عالم ہے، آپ پہچان تو 2 منٹ میں جاتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ کیا واقعتاً وہ ذات میں بھی عالم ہیں؟ ضروری نہیں ہے. یہ بات لانا چاہ رہا ہوں، ضروری نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر وجہ سمجھ میں آ گئی تو پھر وہ بات سمجھ میں آئے گی جو سمجھانا چاہ رہا ہوں. بہت توجہ. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اسم اور مسمى میں کبھی مطابقت ہمیں نظر نہیں آتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ گھبرائیے گا نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے جہل. یعنی جب ہم نام رکھ رہے ہوتے ہیں تو چونکہ ہمیں کل کا معلوم نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، اور یہ صاحب کل پہنچ کر کیا سے کیا ہو جائیں گے، تو اس لیے جو نام رکھا گیا ہے ضروری نہیں ہے کہ جو وہ کل آئے تو کل وہ اس اسم کے مسمى بھی قرار پائیں، اس میں بامسمى بھی قرار پائیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیں چونکہ کل کا معلوم نہیں ہے اس لیے ایسا ہوا کہ اسم اور مسمى میں مطابقت نظر نہیں آئی. بس یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں میں اپنے سارے مجلس سننے والوں کو کہ اب اگر نام رکھنے والا ہم اور آپ میں کوئی نہیں بلکہ وہ ہو جو عالم الغیب ہے، جو غیب کو جانتا ہے، وہ اگر کسی کا نام رکھے گا تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ عالم الغیب ہونا. وہ جب کسی کو دیکھ کر کہے کہ یہ فاطمہ ہے تو فاطمہ فاطمہ ہے تو کہا ہے فاطمہ ہے، راضیہ راضیہ ہے تو کہا ہے یہ راضیہ ہے، یہ مرضیہ ہے، یہ زکیہ ہے، یہ طاہرہ ہے، یہ مبارکہ ہے، یہ محدثہ ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد. ہاں یہ نام ہے، یہ سمجھیے، یہ بات کہیں اور کی ہو رہی ہے. یعنی پروردگار عالم جو علم بما کان قبل ان یکون ہے، جو اشیاء کو ان کے ہونے سے پہلے جانتا ہے، وہ اگر کسی کو کہے کہ یہ فاطمہ ہے تو یہ فقط اشارہ نہیں ہو رہا، یہ فقط اسم اور مسمى کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ فقط اشارے کے لیے نہیں ہو رہی ہے، بلکہ وہ ذات فاطمہ ہے، وہ ذات مرضیہ ہے، وہ ذات راضیہ ہے. ایک نہیں، 2 نہیں، 9 نام دے دیے. 9. کیا علت ہے اس 9 کی؟ آج تو وقت نہیں ہے اور نہ میرا ٹاپک ہے. نیمرولوجی کیا ہوتی ہے؟ بہرحال ایگزسٹ تو کرتی ہے، اگرچہ میرا کبھی بھی وہ مضمون نہیں رہا، لیکن بہرحال علم العادات کو جاننے والوں سے پوچھئے کہ 9 نام کیوں دیے ہیں، وہ آپ کو بہت سی باتیں بتائیں گے. سمجھتے ہیں کیوں بھائی 9 ہی نام کیوں دیے ہیں؟ ایک ہی نام دے دیتے، 2 چلیں 3 دے دیتے، بات کثرت ہو جاتی. اور اگر کثرت ہی دینی تھی تو 9 کے بعد رک کیوں گئے؟ آگے چلاتے ہیں. اپنے تو گنوائے تھے نا اچھے خاصے،
تو یہاں پر 9 میں رک گیا ہے، بہت توجہ رہے، کچھ اشارہ ہے کیا؟ ہم نے علم العادات کے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کچھ باتیں بتائی ہیں، تو میں 2 باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، واقعی ہم نے دیکھا، سمجھ میں آئی۔ کہتے ہیں 9 عادات کے اندر سب سے بڑا نمبر ہے، کہ 9 کے بعد کوئی عدد نہیں ہے۔ اگر ہر عدد کے اعتبار سے نام دینا شروع کیا جائے تو 9 کے بعد کوئی عدد نہیں ملا، گویا جتنے عدد ملتے گئے پروردگار نے نام دے دیے۔ تو 9 کے بعد نمبر بڑھتے نہیں ہیں، ریپیٹ ہوتے ہیں، عدد نہیں آتا ہے۔ 9 کے بعد 0 اور 1 دوبارہ آ جاتا ہے، پلٹ کر آنا شروع ہو جاتے ہیں، گویا عدد ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی اتنے نام دیے کہ عدد ختم ہو گئے، نام ختم نہیں ہو رہے تھے، عدد ختم ہو گئے۔ سمجھ میں آیا؟ دوسری طرف 9 کا ہندسہ کہتے ہیں جاری ہندسہ ہے، 9 کبھی ختم نہیں ہوتا۔ 9 کو ضرب دے دو کسی بھی نمبر سے، 9 ہمیشہ 9 رہے گا۔ 9 کو 1 سے ضرب دو 9 بنے گا، 9 کو 2 سے ضرب دو 18 بنے گا، 8 اور 1 9 کو 3 سے ضرب دو کیا بنے گا؟ 7 اور 2 9 کو 4 سے ضرب دو کیا بنے گا؟ تو 6 اور 3 کیا بنا؟ ارے کسی بھی نمبر سے ضرب دیجئے، 9 کبھی ختم نہیں ہو رہا ہے، یعنی 9 باقی رہنے والا نمبر ہے۔ اے میرے حبیب، تجھے یہی تانا دیا جا رہا تھا کہ تو ابتر رہے گا، تجھے الکوثر کی صورت میں وہ دے رہے ہیں، تیرا نام کبھی ختم نہیں ہوگا، جاری رہے گا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ فاطمہ سمجھ میں آئی؟ کیا جاری رہے گا؟ عطرت دی ہے، کیسے دی عطرت؟ تمہاری گود میں جو الکوثر جگمگا رہا ہے، اسی الکوثر کے اندر آپ کی نسل کو ہم نے باقی رکھا ہے، اور اسی نسل کے اندر ہم نے خیر کثیر کو رکھا ہے۔ اب سمجھ میں آیا وہ خیر کثیر کیا ہے جو باقی رہنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہیں، یہاں تک اگر میری منزل، یہاں تک اگر اپنے ذہن کو میرے ذہن کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ملانا شروع کیا ہے، تو آئیے اگلی بات کر رہا ہوں، مشکل ہے، یہاں پہلی مرتبہ کر رہا ہوں ڈرتے ڈرتے، اگر نہ سمجھیں تو اچھی بات ہے، لیکن غلط نہ سمجھ لیجئے گا، یہ بہت بری بات ہے۔ تو کیا کہنا بہت توجہ ہے، میں پھنس جاؤں گا وہاں پر، آپ تو اللہ سے کہہ کے بچ جائیں گے کہ آقا سے سنا تھا، اور میں جواب دے رہا ہوں گا کہ بھیا میں نے یہ نہیں سمجھایا تھا، یہ کچھ سمجھ کے چلے گئے۔ سمجھیے، اسم اور مسمہ، یعنی کہ جب پروردگار نام رکھ رہا تھا تو وہ فقط اشارے نہیں کر رہا تھا، وہ کسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ کیا؟ یعنی کہ کسی حقیقت میں کسی ذات کو پہچنوا رہا تھا، جو وہ ذات تھی اس کو پہچنوا رہا تھا، فقط نام سے اشارے وغیرہ کی کہانی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جیسے کہ وہ اپنے ناموں کے بارے میں بات کرتا ہے، بہت توجہ، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، انہیں اس کے ساتھ پکارو۔ میں نے وہی ترجمہ کیا ہے نا جو آیت ہے، کوئی ڈنڈی تو نہیں مارے۔ فَادْعُوهُ یعنی کیا؟ پس اسے پکارو، بہا ان کے ساتھ، اللہ کے لیے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، انہیں ان ناموں سے پکارو۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ خدا کا نام ہے تو فقط اشاروں کی بات ہو رہی ہے، کہ بس اشارہ ہی ہے اس نام کا، اس ذات سے اشارے کے علاوہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو ابھی ہم نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہے کہ فقط اشارہ ہے، وہ ذات وہ ہے تو اسے وہ کہا گیا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے پروردگار اسماء الحسنہ کی بات کر رہا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اس کو پکارو اس کے نام کے ساتھ سے۔ اب ہم نے دیکھا کہ کیا کسی نے پکارا ہے؟ کوئی پہلا انسان آیا ہوگا نا، تو پہلے انسان نے پکارا ہوگا نا، تو آیت کے اندر کچھ بیان ہوا کہاں؟ ہاں ایک جگہ تو لکھا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ، اللہ تعالیٰ سے آدم نے کچھ لیا تھا۔ کیا لیا تھا؟ اپنے رب سے۔
کچھ لیا تھا، کچھ کلمات لیے تھے اور ان کے ساتھ اللہ کو پکارا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہیں کوئی اپنی طرف سے تو نہیں پڑھ رہا نا؟ تو کیا کہا؟ اللہ سے کچھ نام لیے تھے، اللہ نے نام دیے اور ان ناموں کے ساتھ آدم نے پکارا۔ کیسے پکارا؟ اب یہ آیت میں تو نہیں ہے، یہ تفسیر میں ہے، اور آپ اس جملے کو اچھی طریقے سے جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، نمازوں میں دعا بھی کرتے ہیں، بلکہ اپنی حاجات کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اب میں وہ دعا پڑھ رہا ہوں، پوری گفتگو کرنے کے بعد، اسم اور مسمہ کی بحث کرنے کے بعد، کہ جب اسم کی بات کی جائے تو فقط اشارہ نہیں ہوگا اس باب میں، معصوم کے باب میں۔ جب معصوم کے باب میں اسم لیا جائے تو اصلاً وہ خود اس اسم کا مظہر ہوگا، تبھی اس کو اس سے پکارا جا رہا ہوگا۔ اب اگر وہ اسما دیے گئے اور آدم نے پکارنا شروع کیا، جیسا کہ کہا تھا فَدْعُوهُ بِهَا، یہاں آدم نے پکارنا شروع کیا، کیا کہہ کر پکارا؟ کہا اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات الی الاخر۔ بس سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آدم نے اگر اسماء کے ساتھ پکارا ہے تو سامنے تو دو اسماء آ رہے، ایک محمد آ رہا، ایک محمود آ رہا۔ محمد کے بعد اگر محمود کہا گیا ہے تو کوئی رشتہ تو محمد اور محمود میں ہے، تبھی اس کو محمد کو دیکھ کر اسے محمود کہا، علی کو دیکھ کر اسے اعلیٰ کہا، فاطمہ کو دیکھ کر اسے فاطر السماوات کہا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ گویا پروردگار پہچنوانا چاہ رہا ہے اپنے آپ کو، سامنے کچھ ہستیوں کو رکھ رہا ہے۔ تم محمود کو سمجھ نہیں سکتے جب تک محمد کو نہ سمجھ جاؤ۔ تم اعلیٰ کو کیا سمجھو گے جب علی کو نہیں سمجھ پا رہے؟ تو جو علی کو نہ سمجھ پا رہا ہو وہ کم از کم یہ تو سمجھ جاتا ہے کہ اگر اس کا بندہ ایسا ہے تو خالق کیسا ہوگا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ ہے اسماء کی بحث عزیزوں، فدعوہ بہا۔ یہ نام فقط پہچان اشارے والے نام نہیں ہے، فاطمہ فاطمہ ہے تو فاطمہ کو فاطمہ سے پہچانو۔ اسی لیے اچھا یہاں پر لا کر بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ہمارا یہ بتائیے کہ یہاں پر کتنے نام دیے پروردگار نے؟ 5 نام دے دیے، ایک ایک، اور ترتیب کیا رکھی؟ اوپر سے جو جڑ ہے، اصل ہے، وہاں سے شروع کیا نا۔ بھائی سمجھ میں بھی آتا ہے نا، جو جڑ ہے وہاں سے شروع کیا ہے۔ پہلی مرتبہ زمین پر کوئی شخص آیا ہے، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، وہ پہلی مرتبہ واسطہ دے کر دعا کرنا چاہ رہا، تو واسطہ دینے والے نے پوچھا، مطلب توبہ کرنا چاہتا ہے۔ انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن بہرحال کہا تو یہی جاتا ہے نا کہ آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی جبل رحمت پہ، ٹھیک ہے، اگرچہ میں اس کو کہتا ہوں آدم کی دعا پوری ہوئی تھی۔ توبہ ٹھیک ہے، ان کے لیے توبہ تھی، ہم جانتے ہیں کہ وہ گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ترک اولا ہے۔ تو آدم کی دعا پوری ہوئی، کس کے ساتھ؟ دعا پہلے بھی کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ دعا تو پہلے بھی کر رہے تھے، پوری نہیں ہو رہی تھی، قبول نہیں ہو رہی تھی۔ قبول کس کے ساتھ ہوئی؟ کچھ اسما کے ساتھ ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ گیا؟ اب وہ اسما دینے والا کون؟ پروردگار۔ اور جب پروردگار اسما دے رہا ہے، اور جب دے رہا ہے تو ترتیب آپ کے سامنے موجود ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بہت توجہ رہے، وہی پروردگار ہے، پروردگار وہی ہے۔ اور جن کے نام وہاں ایک 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 کر کے گنوائے تھے، آج بھی ان کا تعارف کرا رہا ہے، اور پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ ومن تحت الکساء، پوچھنے والا کہہ رہا ہے ومن تحت الکساء۔ بہت توجہ، وہاں معاملہ کچھ اور تھا، وہاں تو واسطہ دے کر دعا کرنی تھی، تو میں کھول کھول کر بیان کیا۔ جب کھول کھول کر بیان کرنا ہو تو وہاں سارے نام لیے جائیں گے، لیکن اگر نام ایک لینا ہو،
اور سب کو ملا کر ایک نام لیا جائے تو پروردگار کہتا ہے ہم فاطمہ، تو یہ فاطمہ ہے، وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بس پھر اور نام نہیں لے گا، کہا فاطمہ ہے۔ ومن تحت الکساء، کہا کون ہے؟ کہا فاطمہ ہے۔ اس کا مطلب ایک بات طے ہو گئی۔ دیکھیے یقیناً حدیث تو سب پڑھتے ہی ہیں نا، لیکن اصل یہ ہے کہ سمجھ کر پڑھے۔ حدیث سے پیغامبر ہے نا، حدیث ہے۔ کس لیے؟ قصے کہانی تھوڑی ہے، کوئی فیری ٹیل تھوڑی ہے کہ بچوں کو کہانی سنا رہے ہیں۔ ارے واقعہ ہے، اس واقعے میں کیا ملا، اس جملے میں کیا ملا؟ بہت توجہ۔ ہم کون ہے؟ یہ ہم کوئی اور نہیں ہے، فاطمہ ہے۔ ہم تو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، مردوں کا صیغہ ہے۔ جائیے جا کے گرامر میں دیکھیے، ہم کس کا صیغہ ہے؟ جمع مذکر غائب۔ اور اس ہم کو پہچاننے کے لیے سامنے نام کیا لیا؟ یعنی جمع مذکر غائب کو سمجھنے کے لیے جو اسم آ رہا ہے وہ فاطمہ آ رہا ہے۔ کیا سمجھے؟ سمجھنا یہ ہے کہ تم ہم کو سمجھ نہیں سکتے جب تک فاطمہ کو نہ سمجھ جاؤ۔ تم ہم کی معرفت نہیں لے سکتے جب تک فاطمہ کی معرفت نہ ہو جائے۔ یعنی اہل بیت علیہم السلام کے مقام و منزلت کو سمجھ نہیں سکتے جب تک فاطمہ کی منزل سمجھ میں نہ آ جائے۔ اسی لیے اب سمجھ میں آیا کہ جیسے ہی سامنے فاطمہ کو دیکھتے تھے، اذا کان دخل الی ابوہ قام الیہا، کہ جیسے ہی آپ کی نظر دروازے پر پڑتی کہ بی بی آئی ہیں، رسول اللہ اچانک کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور چل کر جاتے تھے، استقبال کرتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ عزیزوں یہ نقطہ ہے، قام لہا نہیں ہے، روایت میں قام لہا نہیں، قام الیہا ہے۔ قام لہا کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ بس احترام میں کھڑے ہو جا۔ اچھا کس چیز کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے؟ بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے۔ اچھا بی بی زہرا کی فضیلت زیادہ ہے اس لیے کھڑے ہوتے تھے؟ توجہ رکھیے نا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ بھائی کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ مولا علی کی فضیلت زیادہ ہے یا بی بی زہرا کی؟ ویسے میرا اتنا قد نہیں ہے کہ میں اتنی بڑی بڑی باتیں کروں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ بی بی زہرا جب مولا علی کو سلام کرتی تو کہتی ہیں السلام علیک یا امیر المومنین۔ ٹھیک ہے، میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ جب بی بی انہیں سلام کرتی تو امیر المومنین کہہ کر سلام کرتی تھیں۔ تو جس کو امیر المومنین کہہ کر سلام کیا جا رہا ہو، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بعد پیغمبر بلا فصل خلیفہ کون؟ مولا علی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ امام کون؟ مولا علی۔ یعنی امام زمان کون؟ مولا علی۔ یعنی کہ رسول اللہ کے بعد فوراً امام زمان کون؟ مولا علی۔ اب مجھے بتائیے، بہت توجہ رہیے، بہت توجہ رکھیے گا، خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں جو امام نہیں، خلیفہ کا لفظ کسے آیا؟ خلیفہ میں کیا چیز چھپی ہے کہ وہ خلیفہ ہے؟ اب دیکھیے، اب یہ والی گفتگو ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہاں پتہ چلے کہ ہم اتنے دنوں سے سن رہے خلیفۃ بلا فضل، خلیفۃ بلا فضل، اور پتہ ہی نہیں کہ خلیفہ کا مطلب کیا ہے۔ خلیفہ کو خلیفہ کیوں کہتے ہیں؟ اگر صرف یہی پتہ چل جائے کہ خلیفہ کو خلیفہ کیوں کہتے ہیں تو وہ بلا فصل سمجھ میں آ جائے گا۔ خلیفہ کے اندر چھپا ہوا ہے خلفہ۔ خلفہ، خلف کہتے ہی اسی کو ہیں جو آپ نے بیان کیا، یعنی کہ جو پیچھے آ رہا ہو، یعنی کہ جیسے ہی یہ گیا تو فوراً جو آیا یہ ہے پیچھے، اس کو میں کہوں گا، یعنی کہ ان کے بعد یہ ہے، تو خلفہ سے ہی خلیفہ ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن ان کے بعد ہے نا، ان کے ہوتے ہوئے، یہ سمجھیے گا، سمجھیے گا، ان کے بعد ہے، ان کے ہوتے ہوئے نہیں ہے۔ لیکن یہ جو آ رہا ہے یہ کون ہے؟ تصور کیجیے، مشکل بات ہے، رک گیا تاکہ سارے سوالات ابلنے لگیں، آج مولانا کو کیا ہو گیا؟ سمجھیے، یہ جو آ رہا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ جو آ رہا ہے اس کے لیے پیغمبر نے کیا کہا؟ کہتے ہیں فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، میرا جز ہے۔ جز کل کا ہوتا ہے، میں کل ہوں،
یہ جز ہے، یعنی کہ کیا؟ یہ بات کسی اور کے لیے نہیں کہہ رہے، بہت توجہ، اس لیے کہ پیغمبر جب حکم دیں اور اس پر عمل کیا جائے اس کو اطاعت رسول کہتے ہیں، یعنی رسول اللہ جو حکم دیں اس پر عمل کر لینا یہ اطاعت کہلاتا ہے۔ لیکن ایک دوسری شے ہوتی ہے جسے کہتے ہیں اتباع۔ اتباع میں آپ انتظار نہیں کریں گے کہ وہ کچھ کہیں تو میں کچھ کروں، نہ، دیکھتے جاؤ، جو کرتے جائیں وہ کرتے جاؤ، جو وہ کرتے جائیں تم کرتے جاؤ، اس کا نام اتباع ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ دونوں چیزیں سمجھ لیں۔ اب مجھے بتائیے کہ مردوں کے لیے تو مسئلہ حل ہو گیا ہے، جو کرتے جاؤ آپ کرتے جائیں گے، لیکن یہ بتائیے خواتین کیا کریں گی؟ کیا رسول اللہ کو جو کرتے دیکھیں گی وہ کر لیں اور ان کے لیے وہ جائز ہے؟ کتنی عجیب بات ہے کہ رسول اللہ کر رہے ہیں اور یہ وہ کریں، تو کیا ان کے لیے وہ جائز ہے؟ ارے آپ کے اور میرے لیے تو یقیناً 100% جائز ہے، لیکن ان کے لیے مسئلہ ہے۔ بہت سے کام ایسے ہیں نہیں کر سکتی، اتباع نہیں ہو سکتا۔ مثلا احرام باندھ لیا رسول اللہ نے، اب خاتون باندھ لے احرام، اللہ اکبر، نہیں ہو سکتا اتباع، یہ اتباع نہیں ہو رہا۔ اس طرح کے نہ جانے کتنے مسائل ہیں، وہاں پر اتباع نہیں ہو رہا ہے، بہت توجہ رہے۔ اب مجھے بتائیے کہ آپ اور میں تو اتباع کر کے ڈھیر سارا ثواب لے لیں گے، خواتین کیا کریں گی؟ کیا اللہ ان کو اس اتباع سے محروم کر رہا ہے؟ جی نہیں، نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اسی لیے زبان رسالت سے کہلوا رہا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی۔ ارے قرآن کہہ رہا تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، رسول اللہ ہے۔ اب جب کہیں تو یہ نہ کہو کہ باپ تھے تو بیٹی کو کہہ رہے تھے جگر کا ٹکڑا ہے، جگر کا تو لفظ بھی نہیں ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، یعنی جیسے میرا اتباع کر رہے ہو، پروردگار کی نظر میں محترم ہو رہے ہو، بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی خاتون فاطمہ کا اتباع کر رہی ہے، وہ کسی اور کا نہیں، مجھ رسول اللہ کا اتباع کر رہی۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزوں، یہی رونا اسی بات کا ہے کہ ایسی بھی کہ جسے رسول دیکھ کر کھڑے ہو رہے، ان کی طرف چل کر جا رہے، وہ دربار جس کو ہم دربار کہتے ہیں اصلاً دربار نہیں ہے، مسجد نبوی ہے۔ خدا معلوم ہمارے ذہنوں کو دربار اور تخت و تاج کی طرف کیوں موڑ دیا جاتا ہے۔ بی بی دربار میں نہیں گئی ہیں، بی بی مسجد نبوی میں گئی ہیں۔ یہ مسجد نبوی کیا ہے؟ میری بی بی کے گھر کا صحن ہے۔ یہاں سے دروازہ کھلا تو اگلا قدم کہاں ہے؟ مسجد ہی میں تو ہے۔ یعنی کہ کیا سارے دروازے تو بند ہو چکے ہیں فقط ایک دروازے کے، یہی دروازہ تو مسجد میں کھل رہا ہے۔ یہ باہر کسی گلی میں نہیں کھل رہا ہے کہ کوئی کہنے والا کہے کہ گلی کے اندر معاملہ ہو رہا تھا، گلی کے اندر یہ ظلم ہوا تھا۔ کون سی گلی؟ کہاں کی گلی؟ یہ مسجد نبوی ہے۔ یعنی کہ رسول اللہ کے گھر جانے کے لیے، بی بی زہرا کے گھر میں داخل ہونے کے لیے پہلے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، بعد میں گھر آئے۔ اور آج بھی چلے جائیے، جب باب جبرائیل سے داخل ہوئیے، سامنے کس کا دروازہ ہے؟ تو باب جبرائیل سے داخل ہونے کے بعد سامنے دروازہ کس کا؟ بی بی کے گھر کا ہے۔ تو ایک تو صحن ہے میری بی بی کے گھر کا، تو آپ نکل کر کہاں آئیں؟ مسجد میں آئیں۔ سامنے کیا بادشاہ کا تخت ہے؟ کون سا بادشاہ؟ کون سا تخت؟ منبر رسول ہے، منبر ہے۔ اور اس مسجد میں بی بی کھڑے ہو کر خطبہ دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں اعلموا انی فاطمہ، پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ بات وہیں سے شروع ہوئی، ہم فاطمہ، تو یہ فاطمہ ہے۔ تو گویا بی بی اپنے آپ کو نسبت سے نہیں، مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں فاطمہ ہوں، تم نے مجھے بھلا دیا۔ جس کی پہچان رسول اللہ اس انداز سے کرا رہے، جس گھر کی پہچان رسول اللہ 6 مہینے تک، جب آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے، 6 مہینے تک دروازے پر آئے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ والمحبت الوحی والتنزیل، اللہ اکبر، سلام ہو اے اہل بیت نبوت، اے نبوت کے گھر والوں،
اے نبوت کے گھر والوں، اے رسالت کی کان، اے وہ مقام جہاں ملائکہ کا آنا جانا ہے۔ یہ وہ دروازہ تھا کہ جب ملک الموت بھی آیا تھا نا تو اجازت لے کر داخل ہوا تھا، لیکن آج اس دروازے کی حرمت یہ ہے کہ اس پر آگ چل رہی ہے، اس پہ دھواں اٹھ رہا ہے، دروازے میں آگ لگی ہوئی ہے، شعلوں کے بھڑکنے کی آواز تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے، اور شاعر کہہ رہا ہے کہ در پر بھڑکتی آگ کے شعلوں کے شور میں آواز پسلیوں کے چٹکنے کی دب گئی۔ اللہ کیا سنا اللہ۔ مقتل میں، یہ تو شاعر کا کلام تھا نا، آئے مقتل میں چلتے ہیں۔ مقتل میں لکھا ہے کہ جب وہ جلتا ہوا دروازہ ایک شخص نے ٹھوکر مار کے کھولا ہے نا، تو یوں نہیں ہے کہ دروازے کے پیچھے کوئی کھڑا تھا تو ٹھوکر لگ گئی اس کو، نہ ٹھوکر نہیں ہے۔ وہ لفظ کو سنیے کہ دروازہ جب کھلا ہے تو دروازے اور دیوار کے درمیان میں فَعَصَرَهَا، عصر عربی میں کہتے ہیں جب کسی شے کو نچوڑ دیا جائے، گویا ٹھوکر نہیں تھی، دروازے کو ایسے دبایا گیا تھا، گویا جسم اپنے دل میں چھپا ہوا بغض ایسے نکالا گیا تھا کہ بضعۃ منی، دیوار اور دروازے کے درمیان میں گویا کسی نے نچوڑ دیا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور آیت اللہ اصفہانی کمپانی نے یہاں پر ایک مصرع رکھا، کہتے ہیں، مرثیے کا بند ہے، کہتے ہیں لیست ادری مل قصۃ المسماری سل صدرہا خزینۃ الاسرار، کہتے ہیں مجھ سے نہ پوچھو کہ کیل کا قصہ کیا تھا، اس سیلے سے پوچھو جس میں وہ کیل پیوست ہے۔ اللہ اکبر۔ گویا جلتا ہوا دروازہ کوئی کیل رکھتا تھا، یہ کیل ایسے پیوست ہوئی کہ فضا میں آواز گونجی، یا فضا خذینی، فضا مجھے سنبھالو میرا بچہ۔ اللہ اکبر۔ زمین پر گری، غش کھا کر زمین پر گری، انتہائی کمزوری نہ اس انداز سے طاری ہونا شروع ہوئی ہے۔ یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے، علی کو کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ اب جو جملہ ہے وہ قیامت کا جملہ، یہ سننے کا جملہ نہیں ہے، محسوس کرنے کا جملہ ہے۔ یہ بتاؤ دروازے پر زمین پر کون لیٹا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب ان کے برابر سے مولا کو لے جانے لگے تو میری بیوی کا ایک ہاتھ تو پہلو پر تھا نا، دوسرے ہاتھ سے مولا کی کمر میں بندھا ہوا پٹکا اس زور سے پکڑ لیا، خلو خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ لیکن یہ علی کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے اور ہاتھ سے بی بی نے پٹکا پکڑا ہوا، چند قدموں تک بی بی کا جسم نازلی زمین پر خط دیتا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب قنفذ ملعون نے وہ نیام اس زور سے ہاتھ پر ماری کہ بی بی نے جس ہاتھ سے پٹکے کو پکڑا ہوا تھا نا، اس زور سے وہ نیام ہاتھ پہ لگی کہ باقی دنوں میں بی بی اس ہاتھ سے تسبیح کو نہیں تھام سکی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب یہ علی کو لے گئے بس یہ پوچھ دیا، ابو الحسن، ارے کہاں ہے ابو الحسن، کہاں ہے؟
گویا اپنے دکھ کو بھول گئی، اپنے درد کو بھول گئی، امام زمان کا درد یاد رہا۔ یعنی امام زمان کو جب ان کے مقام سے ہٹا دیا گیا، زہرا کے لیے اس سے بڑا درد کوئی نہیں ہے جب زمانے کے امام کو اس حق سے محروم کر دیا جائے جو اللہ نے انہیں دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، جتنے لوگ فرش اعضاء پر موجود ہیں، ان کے ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا امام زمان کا جل ظہور فرما، ہمیں ان کے آوار اور انصار میں سے قرار دے۔ ماتم حسین۔